الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة العالمين بالقام محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الصلاة والسلام على إمام مشارق والمغارب مولانا ومولا يا ابن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم أسرع إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھ دے سب مل کے محمد وآل محمد. نہایت ادب و احترام سے ذکر امام العارفین، امام الصادقین، امام الخاشعین، امام الراکعین، امام الموحدین، قائد حضرت حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام سے برائے حصول معرفت، برائے حصول قبولیت دین و ایمان، برائے حصول قبولیت نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، سرکار کی ولایت عقیدے میں مشروط رہے، اعمال کے ساتھ مشروط رہے، دعائیں جس کی ولایت کے وسیلے سے مستجاب ہو جائے، اور ہر خطے زمین پر بسنے والے آل محمد کے شیعہ آل محمد کے چاہنے والے، ان کے حق میں دعا یہی ہے کہ جو محمد و آل محمد جو سرکار کی معرفت رکھتے ہیں، ان کی ولایت پر ایمان و عقیدہ ہے، مولا ان تمام برادران، ان کے اہل و عیال کو پروردگار عالم محفوظ رکھے ہر وبائی تعاونی امراض سے. حضرات اگر آپ کو آواز پہنچ رہی ہے تو درود پڑھ کے محمد و آل محمد کی بارگاہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آج کی مجلس سلسلہ بعنوان معرفت امام زمانہ کی غالباً 9ویں مجلس ہے، اور انشاءاللہ کل شاید آپ حضرات کا تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا، تو کل کی آخری مجلس رہے گی. لیکن ہم دعا اس بات کی اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، مولا ہمارے لیے کوئی بھی مولا حسین کی کہیں بھی منعقد کی جانے والی مجلس اگر ہمارے مقدر ہے تو مولا اسے ہمارے لیے آخری مجلس قرار نہ دینا. ہمیں حیات عطا فرمائیے تاکہ آپ کے اے پروردگار تیرے پیارے حبیب کی مجلسوں میں جانا میسر ہو جائے، مجلسوں کا انعقاد کرنا مقدر ہو جائے. اور حیات کی جہاں پر میں نے بات کی ہے حضور، میں ذہن میں حدیث آ رہی ہے، جب سائل نے مولا سے پوچھا مولا کیا اللہ نے حیات کو پہلے بنایا ہے یا موت کو پہلے بنایا ہے، تو امام نے فرمایا خلق اللہ الحیات قبل الموت. امام فرماتے ہیں اللہ نے موت سے پہلے حیات کو خلق کیا. مولا سے جب پوچھا گیا مولا یہ بتائیں اللہ نے حیات کو کیسے خلق کیا ہے، کیسے بنایا حیات کو،
بڑی توجہ سے حضرات جو پیغام آپ تک ارسال کیا جا رہا ہے، چاہے وہ آن لائن ہو یا فرش ازا پر کسی امام بارگاہ کا وہ خطہ ہو جہاں پر ذاکرین حقہ، علماء حقہ جو حق بیانی کرتے ہیں، مولا ان کو سلامت رکھے۔ اور بھائی، جب میرے مولا سے پوچھا گیا تو وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، امام نے فرمایا ان اللہ خلق الحیات بولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے موت سے پہلے حیات کو بنایا اور حیات کو ولایت علی سے خلق فرمایا، یعنی علی کی ولایت حیات کی خالق ہے۔ میں نے بات پہنچ رہی ہے حضور، قلب تک پہنچ رہی ہے تو میرے ساتھ رہیے گا۔ ولایت علی خالق حیات ہے۔ اب جس کے پاس حیات ہو، اگر وہ خالق کو نہ مانے تو گویا اس نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ کیا کہنے یعنی کسی نے کیا کہنے ولایت علی کا سبحان انکار اللہ۔ کر دیا اور حیات پر ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ در حقیقت با حیات نہیں ہے، مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ ولایت علی نہیں ہے۔ اور جہاں ولایت علی نہ ہو وہاں صرف مردہ ہوتا ہے، مردے ہوتے ہیں، زندے نہیں ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے آنکھ بند ہوتی ہے، سانس سینے سے نکل جاتی ہے، پھر بھی ہم ولایت والے کو مردہ نہیں کہتے، اسے قبر میں بھی لٹا کر کہتے ہیں اسمائکم هل انت احد الذي فرقتنا عن شهادة ان لا اله الا الله ومحمدا عبده ورسوله وان علي امير المؤمنين۔ یہ اسے کہنا اسمائفم اس بات کی دلیل ہے کہ وہ با حیات ہے، کیونکہ حیات کا رشتہ ولایت علی سے ہے اور حیات کی جو خالق ہے ولایت علی ہے۔ اب جہاں حیات ہوگی تو حیات ولایت علی سے دور نہیں ہوگی، جہاں اس کا خالق ہوگا حیات بھی وہی ملے گی۔ کیا کہنے حیات کا جو تصور ہے، حیات کا جو کانسیپٹ ہے، اس کی ضد یہ ہے موت کی ضد ہے حیات، اور جہاں حیات ہے وہاں موت نہیں ہوتی، جہاں موت ہوتی ہے وہاں حیات نہیں ہوتی۔ اب امام سے پوچھا گیا مولا تیرے چاہنے والے کیسے مرتے ہیں؟ فرمایا ابھی اسے آپ قیمت ادا کر دیں، میں حدیث پڑھا تھا وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد فرمایا من ماتا منا کیا کہنے ایسا ماتن بھی میتن، فرمایا وہ جو ہم میں سے ہیں وہ موت آتی ہی نہیں اس بندے کو جو ہم میں سے ہیں، یعنی غلام علی وہ ہے جسے موت نہیں مارتی، بلکہ موت پیغام دیدار علی کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ موت وہاں ہے جہاں ولایت علی حب حیدر نہ ہو۔ یہی سبب ہے جب ملائکہ وقت جاکنی پر آتے ہیں تو حکم امام خبردار ہے ملک الموت یہ میرا شیعہ ہے، اس سے بہت متواضع رفاقت کے ساتھ رفیق بن کر شفیق باپ بن کر پیش آنا، شفیق باپ بن کر پیش آنا۔ تو یعنی بات سمجھ میں آئی، حکم امام عند الموت، امام فرماتے ہماری محبت تمہارے ساتھ رہے گی، کام آئے گی، ہماری ولایت سہارا بنے گی موت کے وقت۔ اور جب بندے کو موت آتی ہے تو ایک ملک ندا دیتا ہے آسمان کی طرف سے کہ دیکھ تیری دائیں جانب کون ہے، بائیں جانب کون ہے۔ جب دیکھتا ہے تو محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، حجت ابن الحسن، قائم آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
جزاک اللہ قبلہ. جب 12 کے دیدار ہو جاتے ہیں تو اس سے کہا جاتا یا ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی محمد و آل محمد، اے نفس مطمئنہ تو محمد و آل محمد کی طرف پلٹا، کہ نفس مطمئنہ قرآن حسین کے لیے پڑا نفس مطمئنہ چاہے، لیکن حسین کے گھرانے نے یہ شرف حسین والوں کو بخشا ہے کہ نہ صرف ان کا آغا نفس مطمئنہ ہے، وہ اپنے مقام پر فضیلت ہوا کرے، لیکن امام فرماتے نفس المطمئنہ ہمارا شیعہ ہے، تو اپنے امام کو دیکھ کر جس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اسے نفس مطمئنہ کا حامل کہتے ہیں، اور جب دیدار ہوتے ہیں تو ملک الموت سے وہ کہتا ہے جلد مجھے لے چل، اب یہاں زندگی گزارنا گوارا ہے، اور جس کے انتظار میں ساری زندگی گزارا وہ میرے بالی پر آئے ہیں. واہ 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 واہ. کیا کہنے آپ حضرات کو آواز جا رہی ہے، پہنچ رہی ہے، بہت اچھے. سبھی کے ضرور پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب سنیں حضور، 12ویں کے شیعہ کو مت مار کر نہیں لے جاتا. سنا ہے آپ نے میں نے کیا کہا؟ نہیں پھر سے بول دیجئے قبلہ. آواز آئی بھائی؟ تھوڑی سی کٹ کے آئی. جی آواز آ رہی ہے قبلہ مگر اس بار کٹ کے کے لیے ملک الموت کہتا کیا کہتا ہے؟ منوا کے لے جاتا ہے، مار کر نہیں. 12ویں کا شیعہ مانتا اسی وقت ہے جب 12ویں کو دیکھتا ہے. کیا کہنے. حیات پر کل اختیار ہے 12ویں کا، اور جس کی محبت خضر کو باحیات رکھے، اور جس کی مودت و ولایت عیسیٰ کو باحیات رکھے، اس کا اسم گرامی محمد ہے، کنیت ابوالقاسم ہیں، اہل بیت کا قائم ہے، اللہ کا قائم ہے، کیا کہنے. اہل بیت کا مہدی ہے. تو جسے منوا کر لے جانا ہے، ملک الموت کا کام مار کر نہیں، مار کر نہیں منوا کے لے جاتا ہے، اس کا کام ہے منوا کر. ہم مانتے جبھی ہے جب امام نظر آ جاتا ہے، ہمیں اپنی کہاں پرواہ ہوتی ہے جب امام موجود ہو. کہ ہم نے یہ عقیدے کو کربلا والوں سے لیا ہے کہ جب امام کی مائیت ہو تو جانوں کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، اور جسے جان کی پرواہ ہوتی ہے وہ ماتم سے گریز کرتا ہے، اور جسے جان کی پرواہ نہیں امام کی پرواہ ہوتی ہے تو ماتم سے پیچھے نہیں ہٹتا. میں آپ کو دلیل دے دوں حضور، میں نے ماتم پر یہ 2 مجلس طور پر ولایت پر، ماتم پر، سرکار کی غیبت پر، سرکار کے ظہور پر پڑھوں گا، اور میں نے اس کا وجوب کس طرح واجب ہے. ذات واجب کے یہاں ذات واجب نے خود کی ولایت کو ہر امور میں واجب کر دیا، کیونکہ اللہ کی جو ولایت ہے وہی علی کی ولایت ہے، جو اللہ کی ولایت ہے وہی حسین کی ولایت ہے، جو اللہ کی ولایت ہے وہی 12ویں کی ولایت. کوئی کا انکار کر دیا تو گویا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کر دیا. سورہ کہف نے اعلان کر دیا تھا ہنالک الولایۃ للہ الحق، کا کہو اللہ کی ولایت حق ہے. تو معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کس کی ولایت ہے؟ میں عرصے دراز سے آپ کے درمیان میں ولایت کی آیت پڑھتا رہا ہوں اور پڑھتا رہوں گا. ہنالک الولایۃ للہ الحق سورہ کہف کی آیت ہے. جب دنیا نے سوال کیا بتاؤ لفظ ولایت قرآن میں کہاں ہے، ہم نے سورہ کہف پیش کر دیا. جب
لوگوں سے خاموشی میں رہا نہ گیا، پھر پوچھا اس میں تو آل محمد کی ولایت نہیں، اللہ کی ولایت ہے، تو معصوم خود فرمانے لگے ولایتنا ولایت اللہ، ہم 14 کی ولایت اللہ کی ولایت، ہم 12 کی ولایت اللہ کی ولایت۔ اور میں آپ کو اصول کافی سے پیغام دے رہا ہوں، خط پر لکھا، آج زمانہ ولایت کو بھی مان کر، فضیلتوں کو بھی مان کر، لیکن در حقیقت اس نے ماننے کا حق ہی ادا نہیں کیا، کیونکہ معرفت حقوق ائمہ کا عارف ہی نہیں ہے۔ جو معرفت حق امام کا عارف ہے، ولایت علی وہی ہے، وہی بندے مودت کا حق ادا کر رہے ہیں جس کے پاس معرفت حقوق ائمہ ہو۔ مودت کا بھی حق انہوں نے ادا کیا، ولایت کے عقیدے کا بھی حق انہوں نے ادا کیا، جس کے پاس معرفت حق امام موجود ہو۔ وہ کربلا کے جنگ کا عظیم مقصد ائمہ ہدا کے حقوق کی جنگ تھی۔ زیارتیں اٹھا کر پڑھیں، آپ کو پیغام مل جائے گا کہ امام کے حق کے عارف کتنے تھے، اور لکھا یہ ہے، اور آپ نے تبرہ کرنا ہے، اردو بول رہا ہوں حضور، کہ آپ نے زیارت میں خود تبرہ کیا، گواہی دی، میں لعنت پڑھتا ہوں، لعنت ہو اللہ تیری طرف سے ان پر جنہوں نے حسین کے حق کو انکار کے سانچے میں رکھ دیا، حسین کے حق کا، امام کے حق کا انکار کر دیا۔ امام کا حق یہ ہوتا ہے، امام سے پوچھا گیا مولا تیرا حق کیا ہے؟ فرمایا بالامام تمام الصلاۃ و بالامام تمام الصلاۃ و تمام الصیام و تمام الزکات و تمام الحج و تمام الجہاد۔ فرمایا امام کی مائیت ہو تو نماز تمام ہوتی ہے، امام کی مائیت ہو تو روزے کا اکمال ہوتا ہے، امام کی مائیت ہو تو زکوٰۃ مکمل طور پر ادا کی جاتی ہے، امام کی مائیت ہو تو حج کے مناسک قبول ہے، امام کی مائیت ہو جہاد قائم ہوتا ہے۔ اگر امام نہ ہو، کیونکہ یہ حق امام سے وابستہ ہیں، یہی سبب ہے کوفے والوں نے خطوط لکھے، بہار الانوار اٹھا کر پڑھے، آپ چاہے تو ابھی میں کتاب منگوا لوں، کیونکہ گھر ہی سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تو امام جاتے ہوئے مدینے سے اپنے بھائی محمد حنفیہ سے فرمایا تھا، آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی 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 الحمدللہ قبلہ ماشاءاللہ بسم ماشاءاللہ اللہ جی جی لإصلاح جدی امت جدی، فرمائے بھائی محمد حنفیہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ امامت کے تعارف و تعریف میں امام ہی سے معصوم سے پوچھا گیا مولا دین کی اصلاح، امت کی اصلاح کیا ہے؟ فرمایا ان الامام اصلاح المسلمین، ان الامام اصلاح الدین، دین کی اصلاح امام سے، مسلمانوں کی اصلاح امام سے۔ امام جا رہے ہیں اور خطوط لکھنے والوں نے اعلان کیا، خطوط میں یہاں تک کہ حبیب ابن مظاہر کا خط کے وہ تحریرات بھی اسی خط میں ان کی رضا کے ساتھ شامل ہے، اور دیگر کوفیوں نے بھی خط لکھا مولا جلد آئیں، ہم یہاں پر حاکم جور و جفا کے ساتھ نہ عید کی نماز پڑھتے ہیں نہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں حق امام سے وابستہ ہے حضور۔ کل کو کوئی رہے یا نہ رہے، اگر کیا کہنے سبحان اللہ۔ کیا جائے تو گویا بندے نے آل محمد کی اطاعت گزاری، فرما برداری کا حق ادا نہیں کیا۔ حضور حق امام کی معرفت کا آغاز مدینے کے نکلنے کا وہ اقدام حسین کا، اور روز عاشور تک اور زندان شام تک حق امام کی جنگ لڑتے ہوئے خانود رسالت ماب نے کائنات تک یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو ہم صرف ایسی جزویات کے لیے اپنے شہرک کو نہیں کٹاتے، تہے خنجر اپنے گلوں کو نہیں رکھتے، بلکہ یہ معرفت حق امام کا مسئلہ ہے کہ ہم نے شہرک بھی کٹائی، کیونکہ حق امام حق خدا کو کہتے ہیں، حق امام حق محمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ بہت اچھے، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور یاد رکھیں امام نے فرمایا
قائم آل محمد اللہ کا حق اصول کریں گے. کیا کریں گے؟ اللہ کا حق اصول کریں گے. بے شک اسناد بتا رہا ہوں، اللہ کا حق اصول کریں گے. وما قدر اللہ حق قدر. آپ جانتے ہیں نا آیت کہ اللہ کی ویسا قدر ہی نہیں ہوئی جیسا کہ اس کا حق تھا. اس کی قدر کرنے کا حق تھا، وہ حق اصول کرے گا. اللہ کا مظہر، اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت، اللہ کا ارادہ، اللہ کی قدرت، اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھیں، اللہ کی زبان، اللہ کی ید قدرت، اللہ کی روح اور اللہ کا عزم اس کا حق اصول کرے گا. کیسے اصول کرے گا؟ سرکار خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ دراز کر کے یہ نہیں کہیں گے یہ بندے کا ہاتھ ہے، بلکہ اتنا کہیں گے آؤ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس پر بیعت کرو. کیا کہنے جب یہ کہیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا حق اصول بہت کرنے اچھا، والا بہت اچھا. بے شک بے شک حق ہے. کیا کہنا ہے؟ نعرہ حیدری. یا صلوات بر محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد محمد. میں آپ بتا اس لیے رہا ہوں، حلفیہ طور پہ سر پہ رکھ کر میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. کوئی انکار علی کرے تو علی کا کچھ بھی نہیں جاتا میرے بھائی. کیا کہنے کیا کہنے میرے مولا کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی میرے مولا کا انکار کرے. بہت اچھے. مولا تو بہت دور کی بات ہے. سلمان ابدر اور ہم کوئی کچھ نہیں جاتا، انکار ہے. اور میں آپ کو حدیث رکھتا ہوں، یہ اتنی سر پہ حلفیہ بات کیوں کہنا چاہ رہا تھا میں آپ کو جب امام سے پوچھا گیا مولا تیری ولایت کا انکار لوگ یہاں پر ہمارے سامنے کیوں کرتے جبکہ اعلان ولایت ہو گیا، اتمام حجت ہو گیا. فرمایا یہ انکار یہاں کا نہیں ہے، فرمایا انکار یہاں کا نہیں ہے، یہ انکار وہاں کا ہے. اگر عالم میثاق میں ولایت علی کا اقرار ہوتا، یہاں انکار میں نظر نہیں. اب میں آپ کو اسناد جو سنا رہا ہوں میرے مولا سرکار کی، کوئی میرے مولا کا انکار کرے، کوئی میرے مولا کی مخالفت کرے، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، نہ میرے مولا کو نہ مولا کے شیعوں کو. ایک پیغام ہے جو عرصے دراز سے میں بھی حدیث پڑھے تھے بھی ہے، میں آپ کو سناتا چلوں. اور یہ میں آپ کو حلفیہ طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں، میں پیغام آپ کو سنا رہا ہوں میرے مولا کی بڑی عظیم و شان الحجہ امام قائم کے احادیث اور اسناد موجود ہے، وہ سر پر رکھ کر میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس میں آیتیں ہیں حلفیہ طور پر. جب میرے مولا سے آ کر لوگوں نے کہا مولا کے چچا زاد، آپ کے چچا زاد رشتہ دار نے، چچا نے آپ کی مخالفت کی، تو امام زمانہ کا خود جواب موجود ہے، اردو سنا رہا ہوں. امام نے فرمایا دیکھو اللہ سے رشتہ داری کسی انسانوں سے نہیں ہوتی، اللہ کی رشتہ داری انسانوں سے نہیں ہوتی. کیا کہنے رشتے کا تانا دے رہا ہے، کہہ رہا مولا آپ کے چچا نے فلاں نے آپ کی مخالفت کی ہے. تو امام نے جواب دیا، امام زمانہ نے کہا کہ اللہ کی رشتہ داری انسانوں سے نہیں ہوتی، رشتہ داریاں تلتی نہیں. میں نے آپ کو پہلی مجلسوں سے کہا رشتہ داریوں کی میزان پر یہاں پر کچھ بھی نہیں تولا جاتا ہے، یہ وحدت کی میزان ہوتی ہے. جب یہ چاہتے ہیں رشتوں میں آ جاتے ہیں، جب اللہ کی وحدت کو منوانا ہوتا ہے رشتہ داریوں سے علیحدہ. فرمایا وحدت میں کثرت ہے، کثرت میں وحدت. جب یہ کثرت کی طرف 14 چلے جاتے ہیں تو وہاں رشتہ داریوں سے تعارف ہے. جب وحدت کی طرف آتے ہیں تو وہاں رشتہ داریوں سے نہیں، وحدت سے وحدت کا تعارف ہے. کیونکہ واحد سے واحد پہچانا جاتا ہے، غیر سے نہیں. رحمان سے رحمان پہچانا جاتا ہے، غیر سے نہیں.
ستار سے ستار، غفار سے غفار، مہمین سے مہمین، عزیز سے عزیز، جبار سے جبار، متکبر سے متکبر، اول سے اول، آخر سے آخر، یعنی جو ہے وہ اسی سے پہچانا جاتا ہے، اس کے غیر سے نہیں۔ ویسے ہی اللہ غیر سے نہیں، اللہ اللہ ہی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ ضرور پڑھیے حضور، میں آپ کو گفتگو پہنچا رہا ہوں، تیزی سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جب مواد بہت زیادہ ہو تیز پڑھتا ہوں میں، تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اور پیغمبر اسلام سلمان سے جندب سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا سلمان یا جندب، الویل کل ویل ومن انکر معرفت حقنا، اے سلمان سن، دوزخ ہے، دوزخ ہے، دوزخ کا سب سے خطرناک نچلا حصہ ویل ہے اس کے لیے جو ہمارے حق کا عارف نہیں ہے، حق کا عارف نہیں ہے۔ اور پھر سورہ قدر پڑھ رہے ہو، شب وما ادراک ما لیلۃ القدر، جب اس نے کہہ دیا کہ ادراک ہی نہیں ہو سکتا، وما ادراک ما لیلۃ القدر پڑھ رہے ہو سورہ، آؤ مولا صادق سے پوچھتے ہیں، مولا لیلۃ القدر کا ادراک کسے ہوتا ہے؟ قیمت ادا کرتے کریں یا نہ کریں، ادھار ہو جائے گی قیمت آپ حضرات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. پڑھے بھائی، سلوات پڑھے، سلوات پڑھے۔ اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. مولا لیلۃ القدر کا کیسے ادراک ہو؟ وہاں ادراک ما قدر، لیلۃ القدر کا ادراک محال ہے، لیکن ہے ان کے لیے فقط من عرف حق فاطمۃ الزہرا، فقط اللهم صل على محمد وعلى محمد. جو حق فاطمہ زہرا کا عارف ہو گیا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے۔ جو حق سبحان فاطمہ اللہ زہرا کا سبحان عارف، اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیلۃ القدر کس کے مقدر ہے؟ حق اور محمد وعلى محمد ایسے صلوات. آیا آ کر اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل زہرا کا فرجهم. مرثیہ پڑھا جا رہا تھا، بی بی زہرا کا ہی مرثیہ تھا وہ غالباً۔ تو ذہن میں جبھی بات آئی کہ بی بی زہرا کی فضیلت میں کچھ نہ کچھ کہوں، آپ کو سند دے رہا ہوں، مجالس المومنین، قاضی نور اللہ شستری ہمارے وطن کے بڑے بزرگ ہیں، آگرہ میں مدفن ہے وہ، جو شہید ثالث کے نام سے جانے جاتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، آل محمد کے شیعہ ہیں، شہید ثالث کے نام سے انہوں نے اپنی کتاب میں درج کی ہے۔ بہت بڑی منزلت جناب زہرا کی، یوں تو یہ طے نہیں کیا جا سکتا کون سی فضیلت بڑی ہے کون سی منزلت ہے، لیکن ایک حدیث رکھی ہے، وہ حدیث کا فقرہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیغمبر اسلام فرماتے، یا علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تزویج، شادی، عقد میری بیٹی زہرا سے کر دیا ہے، اور زہرا کے لیے حق مہر ساری زمین کو قرار دیا ہے، ساری زمین کو قرار دیا ہے۔ فمن مشی علیہا مبغض فاطمہ زہرا مشین حرام، جو بھی فاطمہ زہرا سے بغض رکھ کر اس سرزمین پر چلے اس کا چلنا حرام ہے، اس کا چلنا سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا چلنا حرام ہے۔ حدیث ختم ہوئی حضور، تو سوال کرنے کا حق ہے، جس کا چلنا حرام تو بیٹھنا جائز کیسے ہو گیا؟ تو اگر بیٹھنا جائز ہے تو مصلح بچھانا کیسے جائز ہو گیا؟ اگر مصلح بچھانا جائز نہیں ہے تو نماز پڑھنا کیسے جائز ہو گیا؟ علیم والا علیم کیا والا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زہرا کا حق سب آہا. زہرا سے بغض رکھے گا پھر زمین پر چلے گا، اور رسول کیا کہہ رہے ہیں ابھی سنا کے نہیں سنا زمانے والوں نے،
زہرا سے غضبناک ہو کر اس کا چلنا زمین پر حرام، اس کا زمین پر چلنا حرام، تب اس کا بیٹھنا زمین پر، کھانا زمین پر کیا ہوگا؟ کیا کہنے، جائز ہوگا کیا؟ پیغام رسول خدا کا پہنچا دیا میں، زہرا کے حق کا عارف ہو جائے وہ بندہ عام انسانوں میں نہیں رہتا۔ حدیث ہے من عرفا اولاد الفاطمہ و علی لم یکون من الناس، وہ عام لوگوں میں نہیں رہتا جو زہرا کے حق کا عارف ہو جائے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ہو جائے تو عام لوگوں میں نہیں، کوئی ان میں سلمان ہو جاتا ہے، بدر ہو جاتا، کسی کو حر بنا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ ہر زمانے کے لیے آیتیں ہوتی ہے، امام کا صدقت کسی صدقت۔ خاص زمانے کے لیے مخصوص ہو جاتا تو قرآن کا ہونا ابس ہو جاتا۔ تو امام نے فرمایا قرآن کی آیتیں ہر زمانے کے لیے ہے۔ سرکار موسیٰ الکاظم علیہ السلام سے حدیث سنا رہا، فرمایا ان القرآن لا يموت حی لا يموت یجری کما یجری اللیل والنہار، فرمایا قرآن حیو ہے، لا یموت ہے، قرآن حیو ہے، زندہ ہے، حیو ہے، جسے کوئی موت نہیں آتی، اسی طرح جاری ہے جیسے لیلوں نے جاری ہے، رات اور دن جیسے جاری رہتے ویسے ہی جاری ہے۔ تو جب امام فرما چکے صامت ایسا ہوتا ہے، صامت کا یہ عالم ہے، تو صامت ہر زمانے کے لیے ہے، اور صامت کو اللہ نے بے وارث نہیں چھوڑا۔ امام فرماتے قرآن حجت ہے مگر اپنے وارث کے ساتھ، حدیث مولا ہے جو میں نے سنایا، قرآن حجت ہے مگر اپنے وارث کے ساتھ، یعنی اللہ نے بے وارث اپنی کتاب کو بھی نہیں رکھا۔ خدا نہ خواستہ بے وارث اگر کتاب رہ جاتی، یوں تو کتاب گھروں میں کتنی کتابیں ہیں، بغیر معلم کے سب پڑھ کے عالم بن جاتے، لیکن بتایا مدرس اور معلم کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے معلم اور مدرس ہے 14 جو قرآن کے کتاب کے آنے سے پہلے کتاب کا علم دینے لگ جائے، اسے ناطق قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دور آئے میں آپ کو خاصا وقت میں نے آپ کا لے لیا، بات ابھی آغاز ہی کے مرحلے میں نہیں آئی، ابھی اختتامی مراحل تک تو بہت دور کی بات ہے، ابتدائی مراحل کے وہ منزلت پر بھی بات نہیں پہنچی ہے۔ سورہ عصر بڑا مشہور و معروف مختصر سورہ، بہت سارے بچوں کو بڑوں کو حفظ ہوا سورہ ہے۔ والعصر، اللہ قسم کھا رہا ہے عصر کی، جانتے ہیں ترجمہ، ان الانسان لفی خسر، اور انسان بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، جو صرف وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، جنہوں نے عمل صالح کیا ہے وہ گھاٹے میں نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ اچھا وصیتیں کہاں ہوتی ہے؟ جہاں نصیحتیں ہوں۔ نصیحتیں کہاں ہوتی ہے؟ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون وما تذكر اولي الالباب، اللہ نے اعلان کر دیا، سوالیہ پوچھ رہا ہے، کیا وہ علماء اور جاہل ایک ہو سکتے ہیں؟ وہ انما تذکر اولی الباب، اور تیسرا زمرہ بتایا علماء جہلا کا اور اولی الباب کا۔ یہ تین زمرے مولا صادق سے پوچھے، مولا یہ تین زمرے کس کے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وانما تذکر اولی الباب۔ تو امام سے پوچھا گیا تو فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون وإنا يعلمون نحن علماء نحن يعلمون، ہم 14 ہم 12 یعلمون علماء ہیں، وہ کیسے ہمارے برابر ہوں گے جو جاہل ہے؟ یعلمون والذین لا یعلمون، مولا جوہلا کون ہے؟ فرمایا من جاہل ہے، یعنی علی کی دشمنی صرف جہالت کا نام ہے۔
آل محمد کی دشمنی جہالت کا نام ہے، چاہے اسے کتنا ہی اچھا پڑھنا لکھنا آئے اور دل میں بغض حیدر ہو تو اس کو جاہل کہتے ہیں، اور جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا اسے جاہل نہیں کہتے۔ اگر اس کے دل میں علی کی محبت ہو تو اسے کہتے، اسے کیا کہتے میں بتا دوں؟ بہت اچھے۔ نیکی والا گروہ ہے، نیکیاں کرنے والا گروہ ہے، نصیحتی یافتہ گروہ ہے، جس کے یہاں نصیحتیں پہنچ گئی، اس کے پاس جہاں وصیتوں کا پاس رکھا جاتا ہے، جہاں وصیتوں کا پاس رکھا جاتا ہے ان کے یہاں صحیح نبی کا وصی رہتا ہے۔ وصی وہاں ہوتا ہے جب وصیتوں کی معرفت ہوتی۔ اس لیے میں نے آپ کو آغاز مجلس میں کہا تھا، جب بندے نے مولا صادق سے پوچھا مولا امام کی معرفت کیسے ہوتی ہے، فرمایا بالوصیت والفضیلت، ہم کی وصیت سے کی معرفت بندوں میں کراتے رہنے کا نام ہے مجلس حسین۔ اس سے ہٹا کر اوروں کا تذکرہ کرنے کا نام مجلس حسین نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی اور ہو سکتی ہے، مجلس حسین تو نہیں ہو سکتی جس میں حسین کا، حسین کی اولاد کا ذکر نہ ہو۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عصر کی قسم مولا صادق سے فرمایا العصر عصر خروج القائم آل محمد، العصر عصر القائم آل محمد، قائم آل محمد کا وہ وقت ہوگا، وہ منسوب ہے میرے مولا سرکار قائم آل محمد سے عصر، یعنی دوسرے روایتوں میں ملا عصر سے مراد قائم آل محمد کا قیام ہے، کہیں پر ملا عصر سے مراد خود قائم آل محمد ہے، جیسے کہ فجر سے مراد حسین ہے۔ سورہ فجر ہے حضور، میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ ہے تفسیر نور الثقلین، عربی والی رکھتا ہوں حضور، تفسیر نور الثقلین عربی، اچھا ہوا یاد آیا آپ کو سناؤں، میں آپ کو سنا ہی دیتا ہوں، بتا بھی دیتا ہوں، اس میں سورہ فجر کی تفسیر ہے جس میں لکھا یہ ہے من قرأ سورۃ الفجر، امام فرماتے ہیں جو سورہ فجر پڑھے وہ حسین کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ صفحہ نمبر 971 تفسیر نور الثقلین، جو سورہ فجر پڑھے امام فرماتے ہیں وہ حسین کے ساتھ رہے گا۔ سورہ فجر نام ہے حسین کا، دوسرا نام خود فجر ہے، اس سورے کو سورہ حسین کہتے ہیں، عرفا سورہ فجر کو حسین کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دو منزلتیں بتائی گئی، والفجر یعنی عصر اور فجر کی بات کر رہا ہوں حضور۔ اچھا ظہرین کیا ہے؟ ایک بات کہتا ہوں، آپس کی باتیں، حدیثوں کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا مجھے بھائی۔ ایک ایک وقت کی نماز ہے، فجر کون ہے؟ حسین ہے، اور امام سے پوچھا گیا مولا فجر کیا ہے، فرمایا الفجر هو القائم آل محمد، الفجر اللہم هو صلی علی الحسین، محمد و آل سورۃ الفجر یا سورۃ الحسین، سورہ فجر خود حسین ہے۔ واللیالی العشر ائمۃ من الحسن والحسین، لیالی العشر، مولا وتر کیا ہے، شفا کیا ہے، فرمایا اس سے مراد امیر المؤمنین ہے، اور پھر اس کی تفسیر میں آگے بڑھ کر آپ کو سناؤں گا حضور، لیکن اتنا سن لیجئے گا کہ فجر ہے حسین، فجر ہے قائم آل محمد، حدیث معصوم ہے ویسے وقت کا، لیکن یہ فجر ہے، عصر ہے، ظہر ہے، مغربین ہے۔ کبھی بھی اتنا ذہن میں رکھ لو، کسی بندے کی عبادت ہوتی ہی نہیں جب تک وہ اتباع علی نہ کر لے۔
اور علی کی اتباع مستحب نہیں فریضہ ہے. معصوم ہے، معصوم کی سند ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں، مولا علی کے لیے فرمایا یا علی حب کا تقوی والایمان واتباع فریضۃ اللہ وحبہ عبادت اللہ. تیری اتباع اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے. اور اتباع سے ایک پیغام ذہن میں آ رہا ہے، سورہ مدثر کی غالباً آیت ہے، ما نکو من المصلین، ما نکو من المصلین. اس کا ترجمہ یہ ہے، جب وقت آئے گا تو وہ لوگ خود کہیں گے، اہل دوزخ سے پوچھا جائے گا تو وہ جواب دیں گے کہ ہم اس لیے دوزخ میں بھیجے گئے کیونکہ ہم نماز گزاروں میں نہ تھے، نمازیوں میں نہیں تھے، اس لیے ہمیں دوزخ میں ڈالا گیا. اب یہ آیت کی بنیاد ہے تو حسین والے تو پیچھے ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کوئی یہ تصور تو اس بنیاد پہ تو وہ تو پیچھے چلا گیا، اور جو حسین کا بغض رکھ کر نماز پڑھ کر چلے گئے تو وہ تو خدا نہ خواستہ جنت میں جا چکے ہوں گے. خدا نہ خواستہ ہو ہی نہیں سکتا. جب مولا سے اس کا اصل مقصد پوچھا گیا، مولا مسئلہ کیا ہے اس کا، حقیقت میں اس کا مقصد کیا ہے، تو امام سے پوچھا گیا تو ما نکو من المصلین کا مطلب کیا ہے، تو امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا جب اہل دوزخ کہیں گے کہ ہم نماز گزاروں میں نہیں تھے، در حقیقت یہ ہے، وہ وجہ یہ ہے، وہ کہیں گے ما نکو ما نکو تبع الائمۃ، یعنی ہم ائمہ کی اتباع میں نہیں تھے، یعنی ہمارے یہاں 12 کی اتباع نہیں تھی، اس لیے دوزخ میں آپ پہنچے ہیں. ما نکو من المصلین کا مطلب ہے ہم امام کی اتباع نہیں رکھتے تھے، اس لیے دوزخ میں آئے ہیں. اور جو امام کی اتباع رکھتے ہیں، یا اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کی کتاب، اے اللہ کیا ہے جو رسول کی اتباع کرے، کون ہے وہ جو آل محمد کی اتباع کرے، تو ائمہ فرماتے من تبعنی فہو منی، جس نے ہماری اتباع کر لی وہ ہم میں سے ہے، جس نے ہماری اتباع کر لی وہ ہم میں سے ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، اور امام نے فرمایا عصر تو قائم آل محمد سے منسوب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان الانسان لفی خسر، اور انسان جو گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. ان الانسان لفی خسر، مولا کون ہے؟ فرمایا آدائنا، جو ہمارے ہے وہ گھاٹے اور خسارے میں ہیں. بے شک. یہ خسارے لفظ آیت آ رہی ہے، یا پھر آپ درود کا سہارا دے دے، قیمت پڑھ دے، آیت اور یاد آ رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد. وعجل فرجهم ولعنت. حضور قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود وہ لوگ آخرت کے معاملے میں خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے آخرت کے معاملے میں. ذہن میں آیت ہے، میں آپ کو سناؤں گا. آخرت کے معاملے میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. معصوم کا فرمان ہے، امام فرماتے لا یکون ابن الدنیا، لا یکون ابن الدنیا ولتکون ابن الآخرہ، تم دنیا کی اولاد والے نہ بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے ہو جاؤ. امام اس کے ماننے والے کا حقیقی باپ ہوتا ہے، اور آخرت پورے مذہب شیعہ میں آپ کے اور میرے مولا قائم آل محمد کا لقب ہے. جو چاہتا ہے سبحان اللہ. ولدیت کے الزام سے بچ جائے تو امام کی امامت کو تسلیم کر لے. کیا کہنے، سبحان اللہ. لقب ہے میرے اللہ مولا سلامت رکھے. کیا کہنے، سبحان اللہ. ان الانسان لفی خسر، بہت خوب. گھاٹے میں ہے. کیوں؟ اللہ. امام نے فرمایا کون ہے مولا؟ عداوتنا، ہماری عداوت
ہمارے دشمن گھاٹے میں رہیں گے، نقصان اٹھائیں گے. بے شک بے شک. لفی خسر الا الذین آمنوا، صرف ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں. مولا کون؟ الا الذین آمنوا بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. صرف وہی لوگوں کے سارے کے سارے لوگ خسارے میں اور گھاٹے میں نقصان میں رہیں گے، اللہ صرف وہی لوگ جو ولایت علی پر ایمان لے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وتواصوا بالحق بہت خوب بہت وتواصوا خوب. بالصبر. کیا کہنے. اور حق کی وصیت کی جاتی ہے، حق کی وصیت کی جاتی ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کس کے حق کی وصیت ہے؟ فرمایا وتواصوا بالحق فی ذریت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا گیا ذریت احمد مختار کے حق کی وصیت کی گئی ہے. ذریت محمد مصطفیٰ کیا کہنے کہ حق کی وصیت کی جا رہی ہے. جب ان کے حق کا آشنا ہو جاتا ہے، عارف ہو جاتا ہے بندہ، لم یکن من الناس، عام لوگوں میں نہیں رہتا، عام لوگوں میں نہیں رہتا. حدیث سنایا ہونا بھائی میں، جب امام فرما رہے ہیں، جب شیعہ تھے لوگ آ کر مولا ہم افضل کے قائم کے اصحاب افضل ہے، میں نے آپ کو کتاب بتائی، سر پر قسم کھا کے کتاب بتائی ہے. امام نے فرمایا انتم افضل من اصحاب القائم، تم شیعہ اصحاب قائم سے بھی افضل ہو. حدیث بتائی تھی، وجوہات بھی بیان کیا آپ کو اسی اشرے میں. سمجھے حضور؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عامل الصالحات صالحات عمل کیے ہیں، عمل صالح کیا ہے. آئے عمل صالح کیا ہے؟ عالم درود کی قیمت ادا کرے محمد و آل اللہم محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مولا بندگان خدا جو عمل صالح کرتے، وہ عمل صالح کیا ہے؟ میں نے آپ کے درمیان میں اسی اشرے میں یہ آیت بھی پڑھی ہے اور کئی بار سینکڑوں بار بھی یہ آیت پڑھا ہوں. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو یہ چاہتا ہے رب سے ملاقات کرے، اسے چاہیے عمل صالح بجا لائے. مولا عمل صالح کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا عَمَلَ الصَّالِحِ ولایت علی ابن ابی طالب. عمل صالح ولایت علی کو ماننے کا نام ہے، ولایت علی پر ہونے کا نام ہے عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیکیاں بجا لانے والے لوگ جو ہیں عمل صالح. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور وتواصوا بالحق، وہ ہمارے حق کی وصیتیں ہیں، آل محمد کے حق کی وصیتیں ہیں. اور حضور یاد رکھے وصیت پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. وہ جن کے مذہب میں صحیح وصی کو ماننا ہے مطابق وصیت محمد مصطفیٰ، تو وہاں وصیتوں کو پسے پشت نہیں ڈالا جاتا ہے. جہاں جس کے حق کی وصیتوں کے بارے میں ائمہ نے حکم دیا ہے اس پر واجب ہے وصیت پر عمل پیرا ہونا. وصیت یہ ہے کہ حق امام کا عارف ہو بندہ، ذریت محمد کے حق کی معرفت ہے. بہت خوب. حضرت عباس کی زیارت پڑھ دی آپ نے، لعن اللہ ومن جاہل حق کا. مولا لعنت ہو اس شخص پر جو تیرے حق سے جاہل رہا. بھائی ان کے حق سے جو جاہل ہو وہ مورد لعنت، ان کے حق پر بیٹھ جائے مورد لعنت، ان کے حق کی برابردار کی گزاری کرنے کی بات کرے مورد لعنت، جو لعنت نہ پڑے وہ سب سے بڑا مورد لعنت. بھائی حق ہے کیا؟ اور رسول سے پوچھے حق کیا ہے؟ الحق مع علی علی مع الحق. یہ اپنے مقام پر حدیث ہے، اب تک سنتے آئے نا. سنو پیغمبر فرماتے ہیں ان الحق یا علی لسانک علی لسانک
फी बैन ऐनुका फी दम्मका फी लहमुका फी अम्रका। सुभान अल्लाह। ऐ अली, हक तेरी जबान पर, तेरी दोनों आंखों के दरमियान में, तेरे खून में हक, तेरे गोश्त में हक, इतना अली में हक क्या है कहें, और हक में अली इतना है। अगर हक क्या पूछना कहने। चाहते हो तो अली का दूसरा नाम हक है, और हक जानना चाहते हो उसका दूसरा क्या नाम अली है। कहें। हाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला मुहम्मद। मुहम्मद वाले मोहम्मद। अले मोहम्मद की बताई हुई जियारतें पढ़ो, मिल जाएगा। हक क्या है जब पूछा गया तो इमाम ने फरमाया हक को 14 के लिए हम खुद कहते हैं ना जियारत पर, हक को फीकुम मिनकुम इलैकुम व अंतुमुल हक व मादनुल हक। मौला मैं गवाही देता हूं, मैं कह रहा हूं हक आप हजरात से हक है, आप 14 में हक है और आप 14 ही मादन हक है। तो कह सकता हूं ना क्या कहने, क्या कहने। अल्लाह को अल्लाह मानना हक है तो उसका मादन 12वां है। अल्लाह की वहदत हक है तो उसका मादन 12वां है। नमाज हक है तो मादन 12वां है। क्या कहने, सुभान क्या अल्लाह। है तो मादन 12वां है। मादन हक है 12वां, मादन हक है 12वां। दरूद की आवाज नहीं आई भाई आपकी सुभान तरफ अल्लाह। से। اللهم صل على محمد وآل اللهم صل محمد على وعجل فرجهم. محمد وآل محمد. फरजा। और इतना हक आपको मैंने सुना दिया। दो बातें, जरूरी बातें करना चाहता हूं सरकार हुज्जत के असरार पर, क्योंकि कल इस सिलसिले की आखिरी मजलिस रहेगी। हक के मुतालिक एक बात बता दूं, सरकार की गैबत हक, सरकार का दोबारा ज़हूर करना हक, सरकार का उरूज करना हक, और तमाम तर मोमिनीन का रजत करना हक। कल मैंने हदीस सुनाई थी, तमाम एक हदीस आज मैं आपको सुना रहा हूं। इमाम फरमा रहे हर मोमिन रजत करेगा। हदीस कहकर सुना रहा हूं भाई, अगर गलत हो, अगर मैं ना पढ़ा हूं और गलत से कह रहा हूं तो मुजरिम, आले मोहम्मद की बारगाह में गुनाहगार। और अगर हदीस है, हदीस से मासूम कहकर पेश कर रहा हूं और इसका कोई इनकार कर दे तो उससे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं है, और अहले बैत अतार की बारगाह में उसके लिए कोई माफी नहीं जो हदीस से मासूम का इनकार कर दे। क्या क्या हक है? सरकार का गायब होना हक, सरकार का जाहिर होना हक, सरकार का ज़हूर हक, सरकार का खुरूज हक, सरकार का कयाम हक, सरकार का बिसैफ आगे बढ़ना हक, सरकार का खुतबा हक, सरकार का खैमा हक, सरकार का बैठना हक, सरकार का नमाज पढ़ाना हक, सरकार का नमाज पढ़ना हक, सरकार का सजदा हक। अब मैं इतना हक हक कह दिया। मेरे मौला का आना हक, मेरे मौला का बोलना हक, मेरे मौला का सुनना हक, मेरे मौला का नजर क्या करना हक। कहने, जज़ाकल्लाह क़िबला, जियो जियो। ये कहना कि अना साहिब क्या कहने। का। भाई एक बात है, जब आपसे जी आपके मकान, आप में कोई माशाल्लाह तो बाहर रहते ना, कोई जाती घर खरीद लिया हो, कोई आपसे पूछे आपके घर जाके ये साहिब मकान कौन है, तो फौरन आप खामोश हैं, मैं हूं भाई साहिब मिल्कियत, मैं हूं साहिब मिल्कियत। वो आकर कहेगा, जब मक्के वाले पूछेंगे हमने कभी इन जैसों को इनकी मायत में नहीं देखा सिवाय 2-4 के, ये कौन लोग हैं मक्के में आ चुके, मदीने वाले भी हैरत ज़दा हो जाएंगे। तो इमाम फरमाएंगे खाने काबा की तरफ इशारा करके, मैं साहिब हूं अल्लाह के घर का। अली मौलाना बार वही आया है, क्योंकि मकान का मालिक भी पहले नहीं आया था, मकान का मालिक भी हक है, हक है, हक है मौला या अली क्या मौला। कहने, क्या कहने। नारा सुभान अल्लाह, सुभान या या अली, अली, या अली, या अली अली। अली अली हक हैदर। क्या कहने, क्या कहने। दो बातें अर्ज करता चलूं। आज
کیسے پتا چلے گا کہ مومن کو امام آئے ہیں؟ کل اسی پر بات ختم ہوئی تھی نا. پرچی بھیجی جائے گی اطاعت معرفت، لکھا ہوگا اطاعت درکار ہے، اطاعت مطلوب ہے. اب معرفت مقصد میں کیوں نہیں آیا لفظ معرفت کے بعد بھی؟ کیونکہ اب معرفت کا وقت چلا گیا، اب اطاعت کا وقت ہے، امام آ گئے، فوراً اطاعت کے لیے اٹھو. اسی لیے اب بھی کہہ رہے ہیں معرفت حاصل کر لو، وقت ہے. جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، جب یہ ظاہری آنکھیں بند ہو کر اندھیرے قبر میں کھلے گی، تو تب سمجھ میں آئے گا حق معصوم کیا تھا. حضور حق امام کے پاسدار بن جاؤ، حق امام کے تائید کرنے والے بن جاؤ، حق امام کی تبلیغ کرنے والے بن جاؤ. کوئی حق امام کو غصب کر رہا ہے کسی بھی طرح، پہلے پیار سے محبت سے سمجھاؤ، اس سے دلیلیں، اس کے سامنے دلیلیں پیش کرو، کتابوں کو پیش کرو، حدیثوں کو پیش کرو، تب نہ مانے. اپنی حجت تمام کر لو، کم سے جب امام کا سامنا ہو جائے تو امام کی بارگاہ میں سرخرو پہنچے، یہ کہہ سکے کہ مولا میں نے حق امام کی معرفت میں نمک حلالی سے کام لیا ہے. کیونکہ امام کے روبرو امام کے حق پر قابض ہو جانا یہ نمک حلالی کی ادا نہیں ہے، نمک حرامی ہے. حضور بس اتنا یاد رکھیں. آج جو دو باتیں حدیث کے اصول کافی سے پڑھ دوں، سب مل کے درود پڑھ دے محمد. یہی وجہ ہے انشاءاللہ مولا زندگی حیات دے گا تو انشاءاللہ کچھ اور مجالس افطار کے بعد 10 بجے سے رکھیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجالس 9-10 بجے کے بعد میں بھی توانائی کے ساتھ قوت کے ساتھ پڑھوں گا. آپ حضرات بھی قوت کے ساتھ سن سکیں گے. روزے کی کیفیت اگر نہیں تھکاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزے کی حالت میں بھی بندہ سنتا ہے، جیسے کہ ہمارے بھائی صاحب ہم سب سن رہے ہیں. حضور دو باتیں یاد رکھ لیجئے، آج مومن کے قلب کی بات کر رہا ہوں. ہر قسم کی گفتگو ہوتی ہے، آپ اسناد بتاؤ، یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، یہ حق امام، یہ حق امام ہے. انکار منکر طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ کر لے آتا ہے، لیکن اس کے بہانے چلنے والے نہیں ہیں حدیث معصوم کے روبرو. میں آپ کو بتا دوں، جب مولا سے پوچھا گیا مولا تیرے حق کی معرفت مومن کو کیسے ہوتی ہے؟ بیٹے ادھر غور سے سنو، ساری باتوں کو بھول جاؤ، آج کوئی گلہ شکوہ نہیں. مولا تیرے مومن کو تیرے حق کی معرفت کیسی ہوتی ہے؟ امام نے قسم کھائی، واللہ ما الہام قلوب المومین فی حقنا. اللہ کی قسم، اللہ مومنین کے قلوب میں ہمارے حق کی معرفت کا الہام کر دیتا ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے یہ حق کا امام ہے، یہ حق کیا کہنے اس سے گریز کیا ہے. کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی عمل کے معاملے میں سبحان اللہ سبحان قلب میں اللہ. وہ کیفیت تمہیں جھنجھوڑ کر کہے گی رک جا، یہ حق امام کا مسئلہ ہے، پیچھے ہٹ جا، آگے مت بڑھا، اپنے قدم کو حق آگے ہے نہ حق بڑھا، ہے تو حق یہ ہے. حق امام کا مسئلہ ہے. ارے حق امام ہی کے عارف نہیں ہے، کس منہ سے امام کو روز بلا رہے ہو؟ کیا کہنے کیا علی کہنے علی 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 کیا کہنے کیا کہنے، بے شک سبحان اللہ قرآن کی آیت سبحان میں نے اللہ. پڑھی، کیف یستعجل به ومن لم یؤمن به. وہ کس طرح سے اپنے امام کو جلد بلا سکتا ہے جبکہ اس پر ایمان نہیں رکھتا؟ لازم ایمان یہ ہے حق امام کا عارف و بندہ یہ جان لے کہ ائمہ کے حقوق کیا ہے، رسول اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، ارے برادر مومن کا حق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے. جو حق امام کا عارف ہے والدین کے حقوق کا بھی عارف ہے. کیا کہنے جو حق امام کا عارف ہے وہ تمام امور میں حقوق کا تمام عارف ہو جاتا ہے. بہت بس دو اچھا باتیں بہت آپ کے اچھا، ایسا ہی گزار کر دوں حضور تاکہ میرے قلب میں آیت پڑھنے کا وہ سکون مل جائے. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ. وہ کیسا گمراہ کن شخص ہے جس نے اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کر لی. یعنی گمراہ کون ہے نگاہ قدرت میں قرآن میں؟ جو اپنی خواہش کی پیروی کر لے.
ومن اضل ممن اتبع هوى بغیر هدى من اللہ، اللہ کے بغیر دیے ہوئے ہدایت کے، بغیر کیے ہوئے ہدایت کے خود اس نے اپنی خواہش کی پیروی کر لی، اسے اللہ نے قرآن نے زلل کہا ہے، گمراہ کہا ہے۔ ومن اضل ممن اتبع، وہ گمراہ کون ہے؟ جب مولا صادق سے پوچھا گیا مولا وہ گمراہ کون ہے، امام نے فرمایا ومن اتخذ بغیر ہدى ائمۃ المعصومین، یعنی اس نے دین کو اخذ کر لیا، اخذ الدین بغیر غیر ہدى للائمہ، غیر ہدى الائمۃ المعصومین حجج اللہ واحدا بعد واحد، یعنی اس بندے نے امام خدا کو چھوڑ کر اپنی ایسا دین اخذ کر لیا ہے، یعنی اپنی خواہش کی پیروی کر لی، بغیر ہدی من اللہ، وَأَخَذَ دِينَهُ بغیر ہدی من اللہ، یعنی وہ ائمۃ الہدا کے بغیر اس نے اپنی خواہش کی پیروی کر لی۔ اب آخری اختتامی گفتگو ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا، دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں۔ امام فرماتے ہیں وَرَادَ عَلَيْهِ فِي صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ عَلَى حَدِّ شِرْكِ بِاللَّهِ كَذَلِكَ يَجْرِي الْأَئِمَّةُ الْهُدَى وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ۔ امام فرماتے ہیں، رسول اللہ سے حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں علی کے بارے میں چھوٹی بات ہو کہ بڑی بات ہو، وہ اس کا رد کرنا شرک باللہ ہے۔ حضور یہی سبب ہے حسین میدان کارزار میں اقبال جرم کروا رہے ہیں اپنے دشمنوں سے۔ ایک سوال امام کا، ان کے زبانوں پر دلوں میں چھپے ہوئے نفاق کو ظاہر کر دیا امام کے سوال نے۔ امام نے پوچھا بتاؤ تم کس جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ سبوں نے جواب دیا بغض لابک، آپ کے بابا کی دشمنی ہے۔ بس حضور مقصد کربلا واضح ہو گیا، علی کی محبت اور بغض کے درمیان کی جنگ ہے۔ علی والوں نے نعرہ بلند کیا انا علی دین علی ابن ابی طالب، انہوں نے اپنے دین اور توحید کو ثابت کر دیا۔ لیکن حضور ہم نے بہت آسانی سے کربلا کتابوں میں پڑھ لی، ممبروں سے سن لیا ہے، لیکن شہدائے کربلا سے پوچھے کہ کربلا کے مقصد کو انہوں نے کیسے پایا ہے، کربلا کے مقصد پر، اللہ کے مقصد پر انہوں نے جانے کیسے قربان کیا ہے۔ حضور ان میں حبیب ہے، زہیر ہے، جون ہے، دیگر اصحاب ہے۔ اون و محمد کی وہ شہادتیں ہیں جہاں ماں نے درس مودت دیا، اعلان کیا کہ حسین پر، حجت خدا پر، امام پر اپنی اولاد کو کیسے قربان کیا جاتا ہے۔ کل کو کوئی ماں مودت کی راہ میں اپنی آنچل کی، ممتا کے آنچل میں اپنی اولاد کو چھپا کر یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے مودت کا درس نہ دیا۔ یہ کربلا کی وہ عظیم ماں ہے جس نے اون و محمد کو درس مودت کی خاطر حسین پر قربان کر کے بتا دیا۔ سلام ان ماؤں پر جو ایسی مدرسہ ہے، ایسی معلمہ ہے، حضور جو شریکت الحسین جناب زینب علیہ۔ آج میں اس بی بی کے مصائب پڑھوں گا، کل اس بی بی کے بھیا حسین کے مصائب پڑھوں گا، شہزادی زینب کے مصائب کے فقرات ہے، زیارت مفزا میں پڑھو گے تو بعیدۃ من الاوطان، سلام ہو اس مظلومہ بی بی پر جس سے وطن چھڑایا گیا، سلام ہو اس مظلومہ بی بی پر جسے اسیر بنا کر دیار بدیار بے مغنم و چادر پھرایا گیا۔ حضور لامتناہی سلام و درود ہو حسین کی بہن زینب پر، جناب عباس کی بہن زینب پر، اون و محمد کی ماں پر، اور علی اکبر کو جس نے ماں کی طرح پالا تھا، اس بی بی کو ہمارا سلام۔ جسے مادن صبر کہے تو کم ہے، اللہ اکبر۔ بس بی بی چند ہی مقامات تھے جو بے ساخ تھا، کبھی اپنے بابا کو پکارتی رہی، کبھی اپنے بھائی عباس کو پکارتی رہی۔ جب قیام میں آگ لگی
شہزادی نے کبھی اپنے بھائی عباس کو پکارا، اے بھیا عباس جلد بہنوں کی خبر لینا کہ بہنوں کے سر پر نیزہ مارا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ کبھی اپنے بابا علی کو پکارتی رہی، کہا بابا علی جلد مقتل تشریف لے آئے کہ تیرے بیٹیوں کا حال دیکھے کس حال میں تیری بیٹی ہے، خیام لٹ چکے ہیں، خیام جل چکے، اب کوئی آسرا سہارا نہیں ہے۔ جناب زینب زمین کربلا پر تشریف فرما ہے، کبھی فرات کی طرف دیکھ کر آواز دیتی ہے، کبھی نجف کا رخ کر کے آواز دیتی ہے۔ جب بھی فرات کی طرف رخ کر کے آواز دی، عباس کا لاشا تڑپتا رہا۔ سلام اس بی بی پر جو سب سے زیادہ مصائب صحیح ہے، شہزادی ام المصائب ہے بی بی۔ میں دو جملے مصائب کے اور ممبر ام المصائب ہے بی بی، شہزادی ام المصائب ہے۔ شہزادی کی زندگی کے مسائل پڑھ رہا ہوں، شہادت کی نہیں، شہادت کے مسائل صرف زندگی کے مسائل پڑھ رہا ہوں، زندگی کے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے مسائب کوئی ذاکر نہیں پڑھ سکتا سوائے سجاد کے، کوئی بتا نہیں سکتا سوائے سجاد کے، کیونکہ آپ کا میرا مولا خون روتا ہی اس وقت زیادہ خون روتا تھا جب بھی جناب زینب کے سر کو یاد کرتا، وہ زخمی سر، وہ بے ردا سر، کبھی کوفہ کی گلی، کبھی کوفے کی راہیں، کبھی شام کا سفر۔ ارے دربار یزید سید سجاد سے پوچھے کہ یہی سبب ہے سجاد تڑپ جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، ارے برسر دربار میری پھوپھی اماں کا نام لیا گیا۔ حضور شمر سے یزید پوچھ رہا ہے، شمر تو نے حسین کے خانوادے کو گرفتار کیا تھا، بتا وہ کہاں ہے؟ کہتا یہی قیدی جو تیرے سامنے ہے۔ تو ایک مرتبہ ملون یزید کہتا ہے، اے شمر تو کن اسیروں کو فقیروں کو لے آیا ہے؟ یہ تو حسین کا خانوادہ نہیں لگ رہا ہے۔ سمجھے حضور کتنی حالت متغیر ہو گئی تھی، کتنی حالت متغیر ہو گئی تھی اہل بیت اطہار کی۔ ہائے جسے زکات میں جنہوں نے اپنے گھر سے پردے بانٹے ہوں، صدقے میں جنہوں نے عزتیں بانٹی ہو، ساری کائنات کو وہی پر سرے دربار ہے۔ شاعر کہتا ہے چھٹی تھی نبی زادی کے پیچھے، کس شرم و حیا سے سجاد سے پوچھے۔ بس یعلم الذین ظلموا۔ بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کا لائی ہے، کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اماں ہمارے جو مصائب ہے دردناک، اماں ہمارے قلب و جگر ہو چکے ہیں چاک، اماں ہمارے قلب و جگر ہو چکے ہیں چاک، اماں ہمارے نانا کی امت نے کی دغا، اماں ہمارے خون کو
سمجھے ہیں سب روا، کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اماں ترس کے رہ گئے پانی کو ہم تمام، اماں ترس کے رہ گئے پانی کو ہم تمام، اماں دیا نہ ہم کو کسی نے بھی ایک جام، اماں ہمارے مرد تہے تیغ ہو گئے، اماں نہا کے خون بیچارے سو گئے، اماں نہا کے خون میں بیچارے سو گئے، اماں پڑے ہیں نہر پا عباس روٹ کر، اماں سکینہ سوتی ہے زندہ میں بے پدر، اماں سکینہ سوتی ہے زندہ میں بے پدر، اماں کہاں سے اکبر مہروں کو لاؤں میں، اماں کہاں سے اصغر نادا کو پاؤں میں، اماں کہاں سے اصغر نادا کو پاؤں میں، اماں حسین کرب و بلا ہی میں رہ گئے، اماں حسین سارے مصائب کو سہ گئے، اماں حسین سارے مصائب کو سہ گئے، اماں حسین مر گئے بے یار و بے وطن، اماں حسین کو نہ میسر ہوا کفن، اماں حسین کو نہ میسر ہوا کفن، اماں ہماری چادر بھی چھن گئی تمام، اماں ہمارے حال پر ہنستے تھے اہل شام، اماں ہمارے حال پر ہنستے تھے اہل شام، اماں وہ شام غربت شبیرہ، اماں وہ رات کالی وہ سنسان قتل گاہ، اماں وہ رات کالی وہ سنسان قتل گاہ، بازو کے نیل دیکھیے اماں خدا گواہ، مقتل کی گرد بن گئی افشاں خدا گواہ، مقتل کی گرد بن گئی افشاں خدا گواہ، اماں یہ بے بسی یہ قیامت کی بے بسی، اماں ہمارے ہاں روتی ہے بے کسی، اماں ہمارے حال پر روتی ہے بے کسی، کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو،